اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خیران خیریت سے ہوں گی۔ جی خیران، ہمارا خطابت کا درس یہ فقہ کا درس جس میں ہم حیض کے متفرق مسائل پڑھ رہے تھے۔ تو خیران، حیض کے متفرق مسائل میں ہم اس مسئلے پہ پہنچے تھے کہ مسئلہ نمبر 494 میں کہہ رہے ہیں کہ جس عورت کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ حیض کی علامات کے ذریعے حیض کا تعین کرے، یعنی کہ وہ جس عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ مطلب اس کا وہ حیض کی علامات، یعنی اس کی جو پیریڈس کے ڈیز ہیں، اس کی جو علامات ہے، وہ کس کے ذریعے حیض کا تعین، ان کے ذریعے، یعنی ان دنوں کے ذریعے، حیض کی علامات کے ذریعے حیض کا تعین کرے۔ اگر اس عورت کو 3 یا اس سے زیادہ دنوں تک ایسا خون آئے جس میں حیض کی علامات ہوں، اور اس کے بعد 10 یا اس سے زیادہ دنوں تک ایسا خون آئے جس میں استحاضہ کی علامات ہوں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ 3 دن تک خون حیض آئے، حیض کی علامتوں والا کے ساتھ جو ہے وہ خون آئے، تو اسے چاہیے کہ پہلے اور آخری خون کو جس میں حیض کی علامتیں ہیں حیض قرار دے۔ لیکن اگر ان دو میں سے، یعنی جو پہلا خون آیا اس کو، اور اس کے بعد 10 سے 15 دن بعد جو بیچ میں گیپ آیا استحاضہ والا، اس کے بعد اس کو جو خون آ رہا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر ان دو میں سے ایک خون عادت کے ایام میں آئے اور یہ معلوم نہ ہو کہ درمیان کے 10 دن سب کے سب استحاضہ کے ہیں یا کچھ ایام حیض کے بھی ہیں، تو عادت کے ایام والا خون حیض اور باقی سب استحاضہ مانا جائے گا۔ یعنی ٹھیک ہے، یعنی کہ جس خون میں حیض کی علامات ہوں گی صرف ان دنوں کو وہ حیض قرار دے گی، یعنی پیریڈس کے ڈیز قرار دے گی، اور باقی جو مڈ والے سارے ڈیز ہیں ان کو کیا کرے گی، استحاضہ والا قرار دے گی۔ اور صرف وہ حیض والے میں وہ اپنی نماز چھوڑے گی، روزہ چھوڑے گی، لیکن استحاضہ میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، 495 میں کہہ رہے ہیں اگر کسی عورت کا خون 10 دن سے پہلے رک جائے اور اسے یقین ہو کہ اس کے باطن میں، یعنی باطن یعنی اس کے اندر جو ہے وہ شرمگاہ کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باطن میں خون حیض نہیں ہے، یعنی اس کا خون جو ہے اندر ہے ہی نہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنی عبادات کے لیے غسل کر لے۔ اگرچہ گمان رکھتی ہو کہ 10 دن پورے ہونے سے پہلے دوبارہ خون آ جائے گا، لیکن اگر اسے یقین ہو کہ 10 دن پورے ہونے سے پہلے اسے دوبارہ خون آ جائے گا، تو جیسے بیان ہو چکا ہے کہ اسے چاہیے کہ احتیاطاً غسل کر لے، ٹھیک ہے، احتیاطاً غسل کر لے گی اور اپنی عبادات کو کیا کرے گی، بجا لائے گی، اور جو چیزیں حائض پر حرام ہیں انہیں ترک کرے گی۔ یعنی حائض پہ کیا حرام تھا، ہم نے بات کی تھی کہ حائضہ پر نماز حرام ہے، حائضہ پر جو پیریڈس میں عورت ہے اس پہ روزہ حرام ہے، اس پہ قرآن کی آیات کو ہاتھ لگانا حرام ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جو ہے وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے گی۔ 496 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کا خون 10 دن گزرنے سے پہلے ہی بند ہو جائے، اور اس بات کا احتمال یعنی کہ اس کو شک ہو اس کے باطن میں، یعنی اس کی شرمگاہ کے اندر خون حیض ہے، تو ضروری ہے، یعنی اس کو شک ہو رہا ہے کہ ابھی بھی خون اندر موجود ہے، تو ضروری ہے کہ یہ یا احتیاط کرے، عبادتوں کو انجام دینے میں احتیاط کرے گی، یا کیا کرے گی، استبرا کرے گی۔ اور استبرا ہم یعنی آپ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، استبرا کے لیے اب یہ پیچھے سے آپ لوگوں نے دیکھ کر آنا ہے، استبرا یعنی کیا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں استبرا کے بارے میں، یہاں پہ میں دوبارہ نہیں بتاؤں گی، آپ لوگوں نے خود پڑھ کے آنا ہے، اور میں اس کے بارے میں کل آپ لوگوں سے سوال بھی کروں گی، یہ استبرا کیا ہے۔ استبرا کیے بغیر عبادات کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ استبرا یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ میں، اب انہوں نے بتا ہی دیا ہے کہ استبرا یعنی کیا، اپنی شرمگاہ کے اندر روئی رکھے گی، روئی رکھ کر کچھ دیر کیا کرے گی، ویٹ کرے گی، اور ہاں اگر اس کی عادت ایسی ہے کہ حیض کے دوران بھی اس کا خون کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے، جیسا کہ بعض عورتوں کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ضروری ہے کہ اس کی مقدار سے زیادہ دیر تک خون کا انتظار کرے، یعنی زیادہ دیر تک انتظار کرے، اس کے بعد نکالے، یعنی اس روئی کو جو اس نے شرمگاہ کے اندر رکھی ہے خون چیک کرنے کے لیے، تو کیا کرے گی، اس کو تھوڑی دیر رکھے گی، انتظار کرے گی، اس کے بعد نکالے گی، پھر دیکھے گی کہ کیا ہے، استحاضہ ہے کہ خون حیض ہے، یعنی پیریڈس کا خون ہے یا پھر دوسرا خون ہے۔ بس اگر خون ختم ہو گیا ہو تو کیا کرے گی، غسل کرے اور عبادات انجام لائے، اور اگر خون بند نہ ہوا ہو یا تھوڑا سا ذرا سا پانی لگا ہو، بس اگر وہ حیض کی معین عادت نہ رکھتی ہو، تو اس کی عادت 10 دن ہو یا ابھی اس کی عادت کے دن تمام نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ انتظار کرے، اور اگر 10 دن سے پہلے خون ختم ہو جائے تو غسل کرے، اور اگر 10ویں دن کے خاتمے پر خون آنا بند ہو یا خون 10 دن کے بعد بھی آتا رہے، تو 10ویں دن کے اختتام پر غسل کرے گی، یعنی 10 دن وہ ویٹ کرے گی، اور اگر اس کی عادت 10 دنوں سے کم ہو تو وہ جانتی ہے کہ 10 دن ختم ہونے سے پہلے یہ 10ویں دن کے خاتمے پر خون بند ہو جائے گا، تو وہ غسل نہیں کر سکتی۔
497 میں دیکھیے کہنے ہیں کہ اگر کوئی عورت چند دنوں کو حیض قرار دے اور عبادت نہ کرے، لیکن بعد میں اسے پتہ چلے کہ وہ تو حیض تھا ہی نہیں، یعنی وہ پیریڈس کے دن تھے ہی نہیں جو اس نے نماز چھوڑی ہوئی، اس کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی تو اسے چاہیے کہ جو نمازیں اور روزے اس نے چھوڑے ہیں وہ ان دنوں میں بجا نہیں لائی، ان کی قضا کرے گی، یعنی وہ دوبارہ رکھے گی، نمازیں بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی۔ اور اگر چند دن اس خیال سے عبادات انجام نہ لائی، بجا لاتی ہو اور ہے، یعنی اس وجہ سے اس نے انجام نہیں دی کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ حیض ہے، اور جب بعد میں سے پتہ چل رہا ہے وہ حیض نہیں تھا، یعنی وہ پیریڈس کے ڈیز نہیں تھے، اور بعد میں سے پتہ چلتا ہے تو وہ حیض تھا، تو اگر ان دنوں میں اس نے روزے بھی رکھے اور روزے رکھے ہوں تو ان کی قضا کرے گی، یعنی وہ روزے اس کے مانے نہیں نہ جائیں گے، اس لیے وہ کیا کرے گی کہ روزوں کو دوبارہ رکھے گی تاکہ وہ روزے اس کے جو ہے واجب روزے میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کا روزہ رکھنا جو ہے وہ پھر کیا ہوگا، واجب ہو جائے گا کہ وہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے قرآن۔ آگے دیکھیں نفاس،